ایک انسان، ایک چھوٹی سی کشتی اور سامنے صرف بے رحم سمندر۔ نہ کوئی زمین کا کنارہ، نہ انسان کی آواز، صرف لہریں، طوفان، بھوک اور موت کا خوف۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ انسان ہارا نہیں۔ اس نے 438 دن یعنی کہ 1 سال سے بھی زیادہ وقت اس سمندر پر گزارا۔ ہم بات کر رہے ہیں جوز سلواڈور کی، ایک ایسے ماہی گیر کی جس نے بقا کی جنگ لڑ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن یہ کہانی صرف سروائیول تک محدود نہیں، بلکہ اس کے آخر میں ایسے سوالات اٹھے جو آج بھی ایک راز ہیں۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ تو 2012 کا سال، نومبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ میکسیکو کے ایک ساحلی قبضے میں ماہی گیر اپنی روزی کمانے کے لیے سمندر کی طرف نکلتے ہیں۔ انہی میں ایک آدمی تھا جوز سلواڈور۔ وہ ایل سلواڈور کا رہنے والا تھا، لیکن روزگار کی تلاش میں وہ میکسیکو آ گیا تھا۔ جوز کا شمار ایک تجربہ کار ماہی گیر کے طور پر ہوتا تھا۔ وہ کئی بار لمبے سفر کر چکا تھا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا اسگل کورڈوبا۔ اسگل کو ماہی گیر کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن جوز سلواڈور نے اسے اپنے ساتھ لیا تاکہ وہ بھی کچھ کما سکے۔ ان دونوں نے ایک چھوٹی کشتی تیار کی۔ یہ کشتی زیادہ بڑی نہیں تھی، بس 2 آدمیوں کے بیٹھنے لائق تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، کچھ مچھلیاں پکڑنا اور شام تک واپس لوٹانا۔ لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ تو جب وہ دونوں سمندر کی گہرائی میں داخل ہوئے تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ لہریں پرسکون تھی، آسمان صاف تھا۔ جوز نے جال پھینکنا اور مچھلیاں پکڑنے کا عمل شروع کر دیا۔ لیکن اچانک شام ڈھلتے ہی موسم کا رنگ بدل گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوائیں تیز ہو گئیں اور لہریں اونچی ہونا شروع ہو گئیں۔ جوز سلواڈور نے فوری طور پر کشتی واپس موڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کشتی کا انجن بند ہو گیا۔ اب وہ ایک ایسی کشتی پر سوار تھے جو صرف لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ جوز نے ریڈیو سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن طوفان اتنا شدید تھا کہ سگنل ٹوٹ گیا۔ نہ کوئی آواز پہنچی اور نہ کوئی جواب ملا۔ وہ دونوں موت سے لڑنے لگے۔ وہ کشتی میں موجود ڈبوں اور رسوں کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھے رہے تاکہ کسی وقت کشتی الٹ نہ جائے۔ پہلی رات ان پر حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ سفر صرف ایک دن کا نہیں رہا، بلکہ یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان بننے والا ہے۔ طوفان کے بعد جب صبح ہوئی تو جوز اور اسکول نے چاروں طرف دیکھا۔ نہ کوئی ساحل، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی مددگار، صرف نیلا سمندر اور لامنتہا آسمان۔ ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ چند دنوں کا تھا، بس کچھ سوڈا کے کین، بسکٹ اور تھوڑا سا پانی۔ جوز جانتا تھا کہ یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ اس نے اسکول کو سمجھایا کہ ہر چیز بہت احتیاط سے استعمال کرنی ہوگی۔ سمندر پر بھٹکے ہوئے انسان کے لیے بھوک سب سے بڑی دشمن ہے۔ چند ہی دنوں میں سارا سامان ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ جوز سلواڈور نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب وہ مچھلیاں ہاتھ سے پکڑنے لگا۔ کبھی وہ اپنے ننگے ہاتھ سمندر میں ڈالتا اور مچھلیوں کو جھپٹ لیتا۔ کبھی پرندے آسمان سے کشتی پر بیٹھتے تو وہ انہیں دبوچ لیتا۔ ان کے کھانے میں کچی مچھلیاں، پرندوں کا گوشت اور کچھ کچرا شامل تھا جو سمندر میں بہتا ہوا آ جاتا تھا۔ جوز نے بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے خالی بوتلیں اور ڈبے رکھ لیے۔ وہ پانی کئی دن کے لیے اس کا خزانہ بن جاتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہر وقت آسان نہیں تھا۔ اکثر کئی دن بارش ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے وقت میں پیاس انہیں موت کے قریب لے آتی تھی۔ لیکن اسکول اتنا مضبوط نہیں تھا۔ وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جوز نے اسے بار بار سمجھایا کہ کچی مچھلی کھاؤ، پرندے کھاؤ، بارش کا پانی پیو، لیکن وہ نفسیاتی طور پر سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دن بعد اسکول بیمار پڑ گیا۔ اس کا جسم کمزور ہوتا گیا اور آخرکار ایک دن جوز نے دیکھا کہ اس کا ساتھی اب سانس نہیں لے رہا۔ جوز کے لیے یہ لمحہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کئی دن تک اپنے ساتھی کی لاش کے ساتھ رہا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اس کو بلاتا، امید کرتا کہ شاید وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ لیکن جب حقیقت نے زور مارا تو جوز نے آنسوؤں کے ساتھ اس کی لاش کو سمندر کے حوالے کر دیا اور وہ بالکل تنہا رہ گیا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اکیلے پن نے اسے توڑ دیا۔ وہ اکثر آسمان سے باتیں کرتا، بادلوں کو دیکھ کر سوال پوچھتا اور کبھی اپنے مردہ ساتھی سے گفتگو کرتا۔ کئی بار اسے ایسا لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گا، لیکن پھر ایک ہی چیز اسے حوصلہ دیتی تھی، زندہ رہنے کی خواہش۔ تو پھر جوز سلواڈور نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہار نہیں مانے گا۔ تو اسی طرح 438 دن گزر گئے۔ سمندر کی بے رحم لہروں پر ایک چھوٹی سی کشتی میں ایک تنہا انسان ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ جوز کی داڑھی لمبی ہو چکی تھی، جسم کمزور اور آنکھیں دھنس چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا اور کبھی خواب میں دیکھتا کہ جیسے اس کے سامنے زمین نظر آنے لگی ہے۔ لیکن ہر صبح جب آنکھ کھلتی تو نیلا آسمان اور نہ ختم ہونے والا سمندر اس کا مذاق اڑاتے۔ پھر ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا۔ جوز نے دور افق پر ہلکی سی ہریالی دیکھی۔ پہلے اسے لگا کہ یہ وہم ہے، جیسے پہلے کئی بار دکھائی دیا تھا، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ وہ ہریالی آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ یہ واقعی جزیرہ مارشل کا آئی لینڈ کا ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ جوز کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی بچی طاقت جمع کی، کشتی کو ساحل کی طرف موڑا اور آخر ریت پر گر پڑا۔ وہ نڈھال تھا لیکن زندہ تھا۔
جزیرے کے مقامی لوگوں نے جب اسے دیکھا تو پہلے حیران رہ گئے۔ ایک کمزور عجیب بھولیا والا انسان اچانک ان کے بیچ پر آ گرا تھا۔ انہوں نے فوراً جوز کو پانی اور کھانا دیا اور حکام کو اطلاع دی۔ دنیا کے لیے یہ ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔ ایک آدمی تقریباً 1.5 سال تک سمندر میں زندہ رہا۔ ایسا کارنامہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔